ایک امیر باپ تھا، اس کا 3 بیٹا تھا، تینوں بیٹوں کو اس نے اسکول اور کالج میں پڑھایا، خوب پڑھایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا، نہیں دو، کسی کو کیا بنایا۔ اور اسی کے پڑوسی میں ایک غریب کا بیٹا تھا، غریب گھرانے کا تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنا روپیہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کتاب خرید کے دے سکے، پینٹ خرید کے دے سکے، اچھا لباس دے سکے اور مدرسہ اسکول میں اس کو پڑھا سکے۔ اس غریب نے کیا کیا؟ پیسے کی مجبوری دیکھ کر کے اپنے بیٹے کو مدرسہ میں ڈال دیا۔ بیٹا حافظ قرآن بن کر کے باہر آیا۔ ادھر امیر باپ کا 3 بیٹا 3 ڈگری لے کر کے باہر آیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی ماسٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی کیا بنا، 3 طرح کی ڈگری لیا، کوئی ماسٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا۔ اب امیر باپ بوڑھا ہو گیا، ادھر غریب کا بھی باپ بوڑھا ہو گیا۔ امیر باپ موت کی بستر پہ سو رہا ہے، مرنے والے ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کیا ہے، میرے بیٹو تینوں ادھر آؤ، جلدی آؤ، اس لیے کہ میرا حلق سوکھ رہا ہے، دم نکلنے والا ہے، اب ہم جانے والے ہیں، کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، سورہ طٰہٰ پڑھو، سورہ مدثر پڑھو، سورہ آل عمران، کچھ بھی تو پڑھو تاکہ دم آسانی سے نکل جائے۔ اب بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ماسٹر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، انجینئر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ڈاکٹر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ اب نہ ڈاکٹر پڑھ سکتا ہے، نہ انجینئر پڑھ سکتا ہے، نہ ماسٹر پڑھ سکتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میں تکلیف میں آ گیا ہوں، حلق سوکھ رہا ہے، کم سے کم قرآن پڑھ کے تو سنا دو تاکہ آسانی کے ساتھ روح نکل جائے۔ اب بیٹا نے کہا، ڈاکٹر نے کہا بیٹا، ڈاکٹر نے کہا باپ تم نے اس طرح کا مجھے بنایا نہیں، ماسٹر نے کہا میرے باپ تم نے قرآن پڑھنا سکھایا نہیں، انجینئر نے کہا باپ تم نے اس ماحول میں مجھے رکھا نہیں، آج ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اتنے میں باپ نے کہا جاؤ مدرسے میں چلے جاؤ، کسی عالم دین کو بلا کے لاؤ، کسی علماء کو بلا کے لاؤ۔ جب مدرسہ گئے ہیں تو کیا کیا؟ مدرسہ گئے، اس نے کہا کہ بیٹا میں جانے والا ہوں، جاؤ مدرسہ میں کسی عالم دین کو بلا کے لاؤ۔ گیا ہے بیٹا، کہاں گیا؟ مدرسہ، کسی عالم دین کو بلانے کے لیے۔ اتفاق سے مدرسے میں چھٹی ہو گئی، وہ علماء عالم دین جو ہے کہیں دوسری جگہ چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ مدرسے میں چھٹی چل رہی ہے، جو علماء تھے وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، اپنے گھر گئے یا گھومنے گئے، آج کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ بیٹا رونے لگا کہ باپ میرا مر رہا ہے، جاگنی کے عالم میں ہے، تمنا دل میں ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے کوئی سنا دے، مزمل پڑھ کے کوئی سنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے کوئی سنا دے، کوئی سورہ رحمان تو سنا دے، کوئی سورہ یاسین تو سنا دے، کوئی سورہ مزمل تو پڑھ کے سنا دے، کوئی سورہ مدثر تو پڑھ کے سنا دے، کوئی طٰہٰ پڑھ کے سنا دے، کوئی یاسین پڑھ کے سنا دے، کوئی کیا پڑھ کے سنا دے، کوئی سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، کچھ بھی تو سورت پڑھ کے سنائے، لیکن سنانے والا کوئی نہیں ہے۔ مدرسے میں چھٹی چل رہی ہے، یہاں کے علماء بھی اپنے گھر گئے ہیں، آخر پڑھے تو پڑھے کیسے، سنائے تو اپنے باپ کو سنائے کیسے؟ بیٹا رونے لگا ہے، واپس آنے لگا ہے، وہی بیٹا جو غریب کا تھا، مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا، حافظ قرآن پر بن کے آیا تھا، اپنی جھوپڑی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ تینوں بیٹا گیا ہے اس غریب بیٹے کے پاس جو اپنے جھوپڑی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد دستک دیتے ہیں، کہا کون؟ کہا میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب وہ غریب کا بیٹا دروازہ کھولتا ہے، باہر آتے ہیں، اس امیر بیٹے سے گلے لگا لیتے ہیں۔ کل تک جو غریب تھا اس غریب کا تیور دیکھیے کہ امیروں سے گلے لگاتے ہیں اور کہتے کہ بتاؤ تم تو امیر کے بیٹے ہو، تم تو بڑے باپ کے بیٹے ہو، میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اس امیر باپ کا بیٹا جو ماسٹر بنا تھا، جو ڈاکٹر بنا تھا، جو انجینئر بنا تھا، اس غریب باپ کے بیٹے سے چمٹ جاتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، امیر ہم نہیں ہے، امیر تو ہے کہ اللہ
تجھے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، دین کا علم عطا فرمایا ہے۔ اے بھائیو سنو، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہی سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا تھا، ماسٹر نے کہا تھا، انجینئر نے کہا تھا، اے بھائیو سنو، امیر ہم نہیں ہے، امیر تو سب سے بڑا تو ہے، اس لیے کہ تو قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھ گیا ہے۔ آج میرا باپ مر رہا ہے، وہ قرآن کوئی پڑھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے چلو تم میرے باپ کے سامنے سورہ یاسین پڑھ کے تو سنا دو، سورہ رحمان پڑھ کے تو سنا دو، سورہ مزمل پڑھ کے تو سنا دو، سورہ یاسین جو بھی سورت ہو پڑھ کے سناؤ۔ اب یہ بیٹا چلا ہے، غریب باپ کا بیٹا امیر کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ڈاکٹروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، انجینئروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ماسٹروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، امیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن سورہ یاسین کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے، سورہ رحمان کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، سورہ طٰہٰ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، سورہ مزمل کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، نہ اما تساءلون پڑھ سکتا ہے، نہ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، نہ اذا جاء پڑھ سکتا ہے، نہ سورہ ناس پڑھ سکتا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، نہ الحمد شریف پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ غریب کا بیٹا گیا ہے اس مرنے والے کے سرہانے پر اور جا کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہے اور سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے۔ ایک پارا پڑھتا ہے، اس امیر کے لب پر مسکراہٹ ظاہر ہو گئی، ہنسنے لگا، اب تک جو رو رہا تھا وہ ہنسنے لگا ہے، اور اسی قرآن پاک کی آواز سنتے سنتے ہنستے ہنستے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فرشتے بڑی آسانی سے ان کو لے کے چلے گئے۔ تو کام کون آیا؟ دین کا علم کام آیا، غریب کا بیٹا کام آیا۔ آج جتنے امیر ہے دنیا میں، ان لوگ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے، سوچتے ہیں یہ فقیرانہ لباس ہے۔ اس فقیرانہ لباس میں اتنے گن ہے کہ بروز محشر جب قائم ہوگا نا تو اس فقیرانہ لباس میں اتنی روشنی پھیلے گی کہ جسے تم آج حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، کل تمنا کرو گے کاش میرا بھی بیٹا ایسا ہوتا، میرا بھی خاندان میں کوئی ایسا ہوتا، میرا بھی خاندان میں کوئی ایسا ہوتا۔ تو میرے دوستو، پہلے دین کی تربیت دو، دین کا علم سکھاؤ۔ وہ تو امیر آدمی تھا، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، ماسٹر بھی بنایا، لیکن مرتے وقت نہ ماسٹر کی ماسٹری کام آئی، نہ انجینئر کی انجینئرنگ کام آئی، نہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام آئی، کسی کی کچھ کام نہیں آیا۔ آیا تو غریب باپ کا بیٹا پڑھ کے سنایا، تب جا کے دم نکلا۔ آیا کام تو اس غریب باپ کے بیٹے کا جو دین پہ عمل کیا تھا وہ عمل کام آ گیا، پڑھنا کام آ گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، سب سے پہلے اس کو دین کی تربیت دو، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، مسئلہ مسائل بتاؤ کہ اس انداز سے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ سمجھ گئے؟ کتنی ضروری ہے یہ باتیں سیکھنا۔